اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں اور ان کا ادا کرنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ جب کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیا جائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہا جائے تو یہ ایک احسن طریقہ ہے سلام کے جواب کا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مکتوب لکھے، کوئی خط لکھے، یا آج کل یہ جدید ذرائع ہیں میسج کے، تو اس کے ذریعے کسی کو سلام لکھے تو اس کا بھی وہ جواب دے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں سلام پھیلانے کی ترغیب دی ہے، افشوا السلام، فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ چونکہ سلام میں ہم ایک دوسرے کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تمہیں سلامتی ہو۔ تو جب میں یا آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنی جانب سے اسے اطمینان دلا رہے ہوتے ہیں کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال، تیری جان میری جانب سے محفوظ ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا وعلیکم السلام، میرے بھائی اگر تیرے یہ جذبات ہیں اور تو مجھے سلامتی کی ضمانت دے رہا ہے تو وعلیکم السلام، میری جانب سے تمہیں بھی ضمانت ہوئی کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میرے سے محفوظ ہے۔ تو گویا یہ تحیت المسلم جو سلام کی صورت میں ہمیں رواج دینے کا، عام کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ ایک مطمئن اور پرامن معاشرت کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ جب ہم صرف زبان سے نہیں بلکہ ہم پورے عزم کے ساتھ اور جو کہا جا رہا ہے اس کے مفاہیم کو اور مطالب کو جانتے سمجھتے شعوراً السلام علیکم کسی کو کہہ رہے ہوں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کی آبرو اور عزت پر حملہ آور ہو سکیں، چونکہ ہم سلامتی اور امان اسے دے چکے ہیں، اور وہ بھی جب آگے سے کہتا ہے تو ہمیں اس کی جانب سے بھی بے فکر ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہم نے یہ ساری چیزیں دور موجود میں رسمی بنا لی ہیں، سلام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حقیقی معنوں میں سلام کی مقصدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ مقصدیت یہی ہے کہ ہم کسی کو امان دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں سلامتی کی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ تو ایک تو مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ دوسرا حق وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ چونکہ مریض جب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیماری کے ساتھ ساتھ وہ ایک تنہائی محسوس کرتا ہے، اور اس وقت اس کی جب دلجوئی کی جاتی ہے تو وہ دلجوئی اس کی آدھی بیماری کو درست کر دیتی ہے۔ البتہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ مریض کے پاس جا کے اتنی دیر بیٹھنا کہ اس پر بھاری پڑ جائے اور اس کو تکلیف پہنچے، اس سے گریز کیا جائے۔ افضل العیادہ سرعۃ القیام، سب سے افضل عیادت یہ ہے کہ بہت کم وقت مریض کے پاس بیٹھا جائے، جلدی اٹھ کے آپ چلے جائیں۔ تو یہ افضل ترین عیادت ہے، نہ کہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور وہ بیچارے تنگ پڑ جائیں۔ بالخصوص ہاسپٹلس کے اندر جگہ بھی کم ہوتی ہے اور وہ بار بار اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بس ادھر ادھر کی بات میں بہت وقت لگا دیتے ہیں۔ جائیں، دلجوئی کریں اور دعائیں دیں، اور اللہ کے حضور بھی ملتجی ہوں کہ اللہ اسے اپنی جناب سے کامل شفا اور اپنی رحمتیں اس کا مقسوم فرما۔ تو دوسرا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ عیادت المریض، اور تیسرا حق یہ ہے واتباع الجنائز، وہ جنازے میں حاضر ہونا۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا تیسرا حق مسلمان کا واتباع الجنائز، جنازوں کے اندر شامل ہونا ہے۔ جتنے قدم جنازوں میں شامل ہوا جاتا ہے اتنے قدم نیکیاں اور گناہوں کی معافی اور اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے، اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ یہ اس کا آخری پروٹوکول ہے اس دنیا کے اوپر۔ جب وہ جا رہا ہے تو اس کے جنازے میں لوگ ہوں، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو رخصت کریں،
اس کے لیے دعائیں کریں اللہ کے حضور اس کی مغفرت اور بخشش اور اس کے لیے خاص رحمتیں اس کے حضور سے طلب کریں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم جنازے کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں پڑھتے، یہ اپنے لیے بھی ہم اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مغفر لحینا و میتنا، مرنے والے کے لیے تو بعد میں مانگ رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم اپنے لیے اللہ سے غفران و رحمت کی آرزو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہماری دعاؤں سے مرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے تو ہماری پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جنازوں میں شامل ہو کر کے اور ان لوگوں کو سپرد خاک کرنے کی سعادت ہمیں پانی چاہیے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جنازے سے ہی واپس آنا چاہے تو وہ وارثوں سے اجازت لے کے واپس آئے، اور اگر وہ قبر تک گیا ہے تو پھر واپس آتے ہوئے اس کو وارثوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان کے اوپر تیسرا حق ہے جو حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا۔ چوتھا حق مسلمان پر و اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے تو اس کو قبول کیا جائے۔ ہاں علماء نے کہا کہ اگر اس میں منکرات ہوں، کوئی خرافات وہاں ہوں تو ایسی دعوت کو رد کر دینا چاہیے، یا آپ کی پہلے سے کوئی مصروفیت ہے کہ آپ اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں چونکہ وہ پہلے سے طے شدہ آپ کا جو شیڈول ہے وہ متاثر ہوگا، اور آپ کے وعدے اور آپ کی مصروفیات طے شدہ پہلے سے ہے، تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ معذرت کی جائے، اور اگر وقت ہو تو پھر ضرور جانا چاہیے۔ وقت نہیں ہے تو پھر ایک معقول عذر ہے، اور اگر وقت ہے بھی تو پھر بھی نہ جانا یہ تکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو مومن کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے اوپر چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق و تشمیت العاطس، کسی نے چھینک ماری تو اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، تو یہ باقاعدہ باقی حقوق کی طرح مسلمان کے اوپر حق ہے، اور اس کو ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں جو ایک چھٹا حق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ، کہ اگر تم سے وہ کوئی نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ مانگے تو تم اس کو اچھا مشورہ دو، اس کو نصیحت کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اور وہ پورے خلوص کے ساتھ تم اس کی دلجوئی بھی کرو، اور جو تم سمجھتے ہو اس کو ضرور اچھا مشورہ دو۔ اس میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی معاملے میں مہارت نہیں رکھتے تو کسی ماہر کی طرف اس کو منتقل کریں۔ بعض اوقات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور کسی نے کسی معاملے میں مجھ سے کوئی نصیحت طلب کی یا کوئی مشورہ مانگا، تو میں نے یہ سمجھا کہ اب میرے اوپر لازم ہے، اور میں نے جو میرے ذہن میں آیا میں نے اس کو بتا دیا، تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں کسی امر میں تجربہ کار ہوں یا اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے تو میں اس کے مطابق اس کی صحیح خلوص کے ساتھ رہنمائی کروں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اگر مجھے علم ہی نہیں ہے یا میں اس عنوان سے کوئی تجربہ ہی نہیں رکھتا ہوں تو پھر مجھے ایسے شخص کی طرف جو میرے علم میں ہو اور وہ اچھا مشورہ دے سکتا ہے تو اس کی طرف اس کو منتقل کرنا چاہیے۔ تو یہ 6 حق ہیں ایسے حدیث پاک میں جو مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ذمے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق، آسانی اور فرصت نصیب فرمائے، اور خیر و برکت اور رحمت و راحت اللہ ہمارا مقسوم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔